السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین، اما بعد۔ جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے کہ 6 صدی ہجری میں شیخ عبداللہ انصاری نے منازل السائرین نامی کتاب لکھی۔ اس کتاب میں انہوں نے 100 منزلیں بیان کی ہیں کہ جن منازل سے کسی عارف کو گزرنا پڑتا ہے، ہر سالک کو گزرنا پڑتا ہے۔ پہلی جو منزل بیان کی گئی وہ یقظہ یعنی بیداری تھی، دوسری منزل توبہ تھی، تیسری منزل محاسبہ، اور چوتھی جو منزل ہے وہ ہے انابہ۔ انابہ چوتھی منزل ہے جو عارف کو طے کرنا ہوتی ہے۔ یہ ان 10 ابتدائی منازل کی چوتھی منزل ہے جو البدایات کا حصہ ہے۔ جو ابتدائی جو منزلیں ہیں، جو 10 منزلیں جو ابتدا میں انسان کے لیے ضروری ہے۔ چوتھی منزل انابہ۔ انابہ در حقیقت توبہ ہی کی ایک قسم ہے۔ انابہ کہتے ہیں رجوع کرنے کو، کہ عارف کو رجوع کرنا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہماری بازگشت اس کی جانب ہے، ہمیں پلٹنا اس کی طرف ہے۔ جس آیہ کریمہ سے استفادہ کیا ہے شیخ عبداللہ انصاری نے، وہ آیہ کریمہ یہ ہے کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَاسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ۔ کہتے ہیں قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے حضور سر تسلیم خم کر دو، قبل اس کے کہ تم پر عذاب آن پڑے اور پھر تمہاری کوئی مدد بھی نہ کی جا سکے۔ تو یہ ثم لا تنصرون کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جو لوگ اس لا تنصرون کو ذہن میں نہیں رکھتے ہیں کہ پھر تمہاری کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی، کیونکہ تم جب رجوع نہیں کرو گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف تو تمہاری کیسے مدد کی جائے گی؟ مدد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم اس کی طرف لوٹ کر واپس آؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اور کیونکہ توبہ میں اور انابہ میں جو فرق بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ انابہ بھی توبہ ہی کی مثل ہے، خدا کی طرف بازگشت ہی کو کہتے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ توبہ میں بازگشت اس مقصد کے تحت ہوتی ہے کہ انسان خود کو گناہوں سے پاک کر کے ان معاصی کا تدارک کرے، جبکہ انابہ میں بازگشت اس مقصد کے تحت ہوتی ہے کہ وہ اپنے عمل کی اصلاح کر کے توبہ کے عہد پر قائم رہے۔ یعنی سالک منزل توبہ میں خدا سے عہد کرتا ہے کہ وہ گناہ نہیں کرے گا، لیکن منزل انابہ میں وہ اس عہد کی پاسداری کرتا ہے، اس کا لحاظ رکھتا ہے۔ انابہ ایک آگے والی منزل ہے جہاں توبہ کرنے کے بعد وہ اس پر قائم رہتا ہے، توبہ کی پاسداری کرتا ہے۔ در حقیقت وہ رجوع ہو جاتا ہے، بازگشت اس کی ہو جاتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ بازگشت کا خیال رکھتا ہے یا بازگشت کی طرف جو ہے وہ توجہ دیتا ہے، بلکہ وہ بازگشت پر قائم رہتا ہے، اس کی پاسداری کرتا ہے۔ در حقیقت سالک رجوع کر لیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں، آمادہ ہو جاتا ہے، اس کے راستے کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، وہ پلٹ کر آ جاتا ہے، اور جب آ جاتا ہے تو وہ گویا آمادہ ہوتا ہے اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے، اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں
انابہ کی منزل ہے، رجوع اللہ کی منزل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارگاہ میں آمادگی کا اظہار کرنا ہے۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب انسان بیدار بھی ہو، جب انسان اپنے کیے ہوئے اعمال کی توبہ بھی کر لے، اس کا محاسبہ بھی کر لے، تبھی انسان جو ہے وہ انابہ کی منزل پر پہنچ سکتا ہے، کہ جو منزل ارتقاء والی منزل ہے، کمالات والی منزل ہے۔ یہ ساری منزلیں انسان کو شوق دلاتی ہیں، انسان کو جو ہے وہ لذت بخشتی ہے، جو لذت معنویت والی لذت ہے۔ یہ وہ لذت ہے کہ جو لذت مناجات کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، قرب کے تصور کے ذریعے سے، اور رفتار و اعمال جو اس راہ میں کیے جاتے ہیں، وہ قدم جو اٹھایا جاتا ہے، وہ توجہ جو اس راہ میں دی جاتی ہے، وہ نہایت ہی لطف اندوز ہوتی ہے، سالک کو اس قدر خوش کر دیتی ہے، اس قدر سالک کے اندر وجد پیدا کر دیتی ہے کہ یہ منزلیں وہ ہنسی خوشی اس کو طے کرتا ہے، ورنہ یہ منزلیں بغیر اس کی مدد کے نہیں ہو سکتی ہے۔ مدد اسے ملتی ہے جو اس کی راہ میں چلنے کے لیے ایک قدم آگے بڑھاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 قدم آگے بڑھا کر اسے اپنی آغوش رحمت میں سمیٹ لیتا ہے۔ یہ جو مہینہ ہے، ماہ مبارک رمضان، سلوک کے لیے بہت ہی اہم مہینہ ہے۔ اس مہینے کا ایک ایک دن سالک کو بڑی بڑی منزلیں طے کرواتا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس مہینے کی عبادات اور اس مہینے کی مناجات سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے منزلوں کو طے کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔